میں جس جرم کی کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ وہ جرم نہیں جو شہروں میں ہوتے ہیں۔ شہروں میں کار چوری، موٹر سائیکل چوری، بینک ڈکیتی یا فراڈ جیسے جرائم زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ دیہات میں خاندانی دشمنیاں، دیرینہ عداوت یا غیر کی خاطر قتل و غارت ہوتی ہے۔ اس دشمنی کی آڑ میں دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کی کھڑی فصل جلا دی جاتی ہے اور مویشیوں کو زہر بھی دیا جاتا ہے۔ ان احمقانہ کارروائیوں کو مردانگی کا نام دیا جاتا ہے۔ حسب سابق میں کسی جگہ کا یا مرد یا عورت کا اصل نام نہیں بتاؤں گا۔ یہ واردات پاکستان بننے کے چند سال بعد کی ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس زمانے کے ایک بڑے مشہور پیر کا نام بھی آتا ہے۔ وہ پیر تو اب زندہ نہیں ہے، لیکن اس کی گدی قائم ہے اور پیری مریدی نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ یہ پیر اس زمانے میں بڑا مشہور تھا اور اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ اس کے ہزاروں مرید تھے جو دور دراز علاقوں سے آتے تھے۔ میری تعیناتی اس پیر کے علاقے میں کر دی گئی۔ میرے ساتھیوں اور ملنے جلنے والوں میں جو اس پیر کے معتقد تھے، انہوں نے اس تعیناتی پر باقاعدہ مجھے مبارکباد دی تھی اور رشک کا اظہار کیا کہ میں سرکار کے سائے میں جا رہا ہوں۔ میں چونکہ شروع سے ہی پیری مریدی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے مجھے ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے جب تھانے کا چارج سنبھالا تو معمول کے مطابق وہاں کے چیدہ چیدہ لوگ مجھے سلام کرنے آئے۔ ان میں بعض عادی جرائم پیشہ بھی تھے۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل مجھے ہر ایک کے بارے میں بتاتا جا رہا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو محرر نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے۔ میں نے اس کو ٹالنا چاہا، مگر یہ پختہ عمر محرر بڑا تجربے کار اور جہاں دیدہ تھا۔ اس نے یہ کہہ کر مجھے قائل کر لیا کہ جہاں معزز اور پڑھے لکھے لوگ اس کے حلقے میں شامل ہیں، وہاں جرائم پیشہ افراد بھی اس پیر کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس پیر سے ملاقات کا ارادہ کر لیا اور اگلے دن وردی کے بغیر سادہ کپڑوں میں پیر سے ملاقات کو چل پڑا۔ محرر نے میری آمد کی اطلاع پیر صاحب کے کارندوں تک پہنچا دی تھی۔ نمبردار کو پتہ چلا تو وہ اور کچھ معززین دوڑے آئے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ یوں میں ایک چھوٹے سے جلوس کی صورت میں وہاں پہنچا۔ پہلے میں نے پیر کے آستانے سے متصل مزار پر فاتحہ پڑھی۔ وہاں عقیدت مندوں نے سینکڑوں دیے جلا رکھے تھے اور پھولوں سے قبر کو لاد رکھا تھا۔ سبز رنگ کی بے شمار چادریں جن پر کلمہ طیبہ، آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوئی تھی، لوگوں نے مزار پر چڑھا رکھی تھی۔ نقد نظر و نیاز کے لیے لوہے کے باکس رکھے ہوئے تھے جن میں لوگ نذرانے ڈالتے تھے۔ 2-3 فٹ بلند ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر ایک ادھیڑ عمر مگر صحت مند آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ سرخ و سفید رنگ، سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی، کندھوں تک لٹکتے بال جن میں تیل لگا کر کنگھی کی گئی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا چغا اور سبز رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں سندل کی لکڑی سے بنی ہوئی تسبیح اور گلے میں موٹے موٹے دانوں والی مالائیں۔ یہ تھے پیر صاحب۔ میں نے قریب جا کر السلام علیکم کہا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ مجبوراً پیر صاحب نے بھی بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھایا اور گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ میں نے مصافحے کے بعد نرمی سے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر پیر صاحب نے میرا ہاتھ کھینچ کر بے تکلفی سے مجھے اپنے ساتھ چبوترے پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد نمبردار اور دوسرے معززین نے رکوع کی حالت میں جھک کر سلام کیا تو پیر صاحب نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سب نے باری باری ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر آنکھوں سے لگایا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ جو بھی شخص اندر آتا رکوع کی حالت میں سلام کرتا اور جب واپس جاتا تو الٹے قدموں جاتا کہ کہیں پیر صاحب کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ میرے لیے یہ سب کچھ بڑا اذیت ناک اور ناقابل برداشت تھا۔ میں ایسے کئی پیروں کے پول کھول چکا ہوں جو انسان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میں یہ سب برداشت کرتا رہا۔ اس کے بعد پیر صاحب نے ایک خاص مرید کو اشارہ کیا تو اس نے بڑے ادب سے ایک سبز رنگ کی ویسی ہی چادر جیسی مزار پر چڑھائی جاتی ہے پیر صاحب کو پیش کی۔ پیر صاحب نے اس چادر سے میری دستار بندی کی۔ اس کے بعد میری پیٹھ پر 3 بار تھپکی دی۔ تم اب میرے سائے میں آ گئے ہو تھانے دار، پیر صاحب نے تھپکیاں دینے کے بعد کہا۔ کوئی مجرم تمہاری آنکھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تم ترقی کرو گے اور یہاں سے ڈی ایس پی بن کر نکلو گے۔ اس کے بعد پیر صاحب نے کچھ اور باتیں کی۔
میں نے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو پیر صاحب نے کہا کہ میں آتا جاتا رہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے اور اب میرا فرض ہے کہ میں گاہے بگاہے حاضری دیتا رہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے میرے پاس اتنا وقت نہیں نکل سکے گا۔ سرکار کو خوش رکھو گے یا ہمیں؟ پیر صاحب نے رعونت سے کہا۔ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں، میں نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ میں صرف اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں اور سرکار مجھے جس کام کی تنخواہ دیتی ہے میں وہ کام ایمانداری سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں وہاں سے آ گیا۔ سر پر بندھی ہوئی سبز چادر پر اگر کلمہ نہ لکھا ہوا ہوتا تو میں نے اتار کر پھینک دینی تھی۔ میں نے وہ چادر یوں ہی اپنے پاس کھڑے کسی آدمی کو تھما دی تو وہ آدمی یوں خوش ہوا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس مزار کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کوئی 7 جمعرات تک چراغ جلائے تو اس کی جو بھی حاجت ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے اور منتیں مانتے۔ ان میں دیہاتی زیادہ ہوتے لیکن پڑھے لکھے اور شہری حضرات بھی خاصی تعداد میں آتے تھے۔ اس علاقے میں ہر وقت رونق سی لگی رہتی تھی۔ لوگ اللہ کے بعد پیر صاحب کو مانتے تھے، مختصر یہ کہ میں اس کے بعد پیر صاحب کے درشن کو نہیں گیا۔ ایک روز صبح سویرے تھانے میں اطلاع آئی کہ گاؤں کی جنوبی سمت ایک کھڈ میں کسی آدمی کی لاش پڑی ہے۔ مجھے اطلاع ملی تو میں فوراً تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ اطلاع نمبردار خود لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ ایک دیہاتی تھا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ لاش اس نے دیکھی ہے۔ میں نے اس دیہاتی سے کچھ باتیں پوچھیں اور یہ یقین کر لینے کے بعد کہ اس آدمی نے انسانی لاش ہی دیکھی ہے، 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر موقع واردات کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کی جنوبی سمت کچھ زمین اونچی نیچی تھی اور قابل کاشت بھی نہیں تھی۔ اس طرف کم ہی لوگ آتے جاتے تھے۔ عام طور پر گاؤں کے لوگ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کا رخ کرتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے ان کھڈوں کا رخ بھی کر لیتا تھا۔ یہ دیہاتی جس نے لاش دیکھی تھی رفع حاجت کی نیت سے ہی اس طرف جا نکلا تھا۔ ابھی وہ کھڈ کے اندر نہیں اترا تھا کہ اوپر سے اس کی نظر لاش پر پڑی۔ اس نے ذرا غور سے دیکھا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کھڈ میں پڑا ہوا آدمی زندہ نہیں ہے تو وہ سیدھا نمبردار کے گھر گیا اور اسے لاش کے بارے میں بتایا۔ نمبردار اسے لے کر تھانے آ گیا۔ وہ آدمی ہمیں اس جگہ لے گیا جہاں سے اسے لاش نظر آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ 15-16 فٹ گہرائی میں ایک آدمی کی لاش پیٹ کے بل پڑی تھی۔ اس نے سلیٹی رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ ایک طرف نیچے اترنے کے لیے ڈھلوان سی بنی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے نیچے اتر کر لاش کے پاس چلا گیا۔ لاش کی پشت اوپر تھی اور قمیض خون آلود نظر آ رہی تھی۔ میں نے قریب بیٹھ کر غور سے دیکھا تو لاش کے کندھے کے قریب ایک گہرا زخم صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ یہ کلہاڑی کا زخم ہے۔ لاش سے چند گز پرے ایک جوتی الٹی پڑی ہوئی تھی اور چند رنگین چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے اکٹھے کر کے اپنے رومال میں لپیٹ کر جیب میں ڈال لیے۔ جوتی زنانہ تھی اور بائیں پاؤں کی تھی۔ یہ چمڑے کی بنی ہوئی تھی اور اس پر تلے کی تاروں سے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ ایسی جوتیاں دیہات میں عام استعمال ہوتی ہیں اور انہیں کھسا بھی کہا جاتا ہے۔ جوتی کی حالت بتا رہی تھی کہ زیادہ پرانی نہیں ہے اور چند ماہ پہلے بنوائی گئی ہے۔ چوڑیوں کے ٹکڑے اور زنانہ جوتی جائے واردات پر عورت کی موجودگی کو ثابت کر رہے تھے اور یہ بھی کہ قتل کا باعث عورت ہی ہے۔ میں نے ارد گرد کھروں کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ وہاں کھرے آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں اچھی خاصی دھینگا مچتی ہوئی ہے۔ کچھ کھرے صاف تھے۔ مقتول کے پاؤں میں پشاوری چپل تھی اور اس کے کھرے الگ صاف پہچانے جا سکتے تھے۔ دوسرا کھرا زنانہ جوتی کا تھا۔ ان دونوں کھروں کے علاوہ بھی ایک مردانہ جوتے کا کھرا تھا۔ یہ قاتل کا کھرا تھا۔ یہ کھرا ایسا ہی تھا جیسا دیہات میں لوگ عام طور پر جوتے استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی خاص بات بھی نہیں تھی جو اسے دوسروں سے الگ کرتی۔ بہرحال میں نے اس کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے نمبردار، اطلاع لانے والے آدمی اور دونوں کانسٹیبلوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اطلاع لے کر آنے والے آدمی سے کہا کہ وہ گاؤں سے 2-3 معززین کو بلا لائے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ لاش کو پشت کے بل کر دیں۔ پشت کا زخم ایسا نہیں تھا کہ موت کا باعث بن سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ لاش کے سینے اور پیٹ پر خاصے کاری زخم ہوں گے۔ لاش کو سیدھا کیا گیا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ لاش کے سامنے والے حصے میں گردن پر ہنسلی کی ہڈی کے نزدیک
کلہاڑی کا گہرا زخم نظر آ رہا تھا اور خاصی گردن بھی کٹ گئی تھی۔ خون بہہ بہہ کر جم گیا تھا۔ ایک زخم سینے پر بائیں طرف پسلیوں پر تھا، یقیناً 1-2 پسلیاں کٹ گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ کلہاڑی کے وار کا ایک زخم مقتول کے بائیں بازو پر کوہنی سے ذرا ادھر لگا ہوا تھا۔ یہ زخم اس وقت لگا ہوگا جب مقتول نے کلہاڑی کا پہلا وار روکنے کے لیے بایاں بازو آگے کیا ہوگا۔ موت کا باعث گردن پر لگنے والا گہرا زخم بنا ہوگا۔ مقتول کی عمر 30-32 برس کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ گورے چٹے رنگ اور دبلے پتلے جسم کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ خوبصورت جوان تھا، لیکن کسی کی بہن یا بیوی سے ناجائز تعلقات کی وجہ سے حرام موت مارا گیا تھا۔ میں نے نمبردار کو آگے آ کر لاش شناخت کرنے کو کہا۔ اس نے قریب آ کر لاش کا چہرہ دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ یہ تو جیلا ہے، نمبردار نے فوراً کہا۔ جیلا کون؟ میں نے نمبردار سے پوچھا۔ اس کا اصل نام جمیل ہے، نمبردار نے کہا۔ لوگ اسے جیلا کہتے ہیں۔ چھوٹے موٹے جرائم کرتا تھا اور ایک بار 6 ماہ جیل میں سزا بھی کاٹ چکا ہے۔ جیلے کے بارے میں مجھے مزید معلومات تھانے کے ریکارڈ سے مل سکتی تھیں، اس لیے میں نے نمبردار سے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ اتنے میں وہ آدمی جسے میں نے گاؤں سے معززین کو بلانے کے لیے بھیجا تھا 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے موقع پر جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ کی، نقشہ صورتحال مرتب کیا اور قانونی طور پر لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد میں نے نمبردار کی مدد سے لاش کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی شہر کے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا، جو وہاں سے 25-26 میل دور تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس تھانے میں آ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان، موت، ملاقات اور محبت۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھانے میں آ کر میں نے اس کیس کی فائل تیار کی اور چھوٹی سے چھوٹی بات نوٹ کر لی۔ اس کے بعد میں نے ASI کو بلا کر اس کیس کے متعلق بتایا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ مقتول کا نام جیلا ہے اور وہ سزا یافتہ بھی ہے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ جیلے کا ریکارڈ نکال کر مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائے۔ ASI اس کے متعلق پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اس نے جیلے کا ریکارڈ تلاش کر کے مجھے جو کچھ بتایا، اس کے مطابق جیلا میرے تھانے کے علاقے کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اور کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ 1.5-2 سال پہلے اس گاؤں میں آ گیا تھا اور مزار کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ وہیں لنگر سے روٹی لے کر کھا لیتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا اٹھنا بیٹھنا جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہو گیا اور چھوٹی موٹی چوری چکاری یا جیب تراشی کی وارداتیں کرنے لگا۔ 1-2 مرتبہ لڑائی جھگڑے میں زخمی بھی ہوا۔ پھر ایک بھینس چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور 6 ماہ کی سزا کاٹ کر آیا تھا۔ میں نے سوچا ضرور جیلے نے گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی گانٹھ لی ہوگی اور چوری چھپے اس سے ملتا ہوگا۔ کسی طرح لڑکی کے باپ یا بھائی کو اس کے ناجائز تعلقات کا علم ہو گیا اور وہ موقع کی تلاش میں رہے۔ رات کو اس نے موقع پر دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور جیلے کو موقع پر ہی مار ڈالا، جبکہ لڑکی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ سب مفروضہ تھا، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہوا ہو جیسا میں نے سوچا تھا۔ میرے اندازے غلط بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بات بڑی اہم تھی کہ قاتل نے اگر غیرت کے جوش میں یہ قتل کیا ہے تو پھر اس نے لڑکی کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ لڑکی اس وقت موقع ملنے پر بھاگ گئی جب قاتل جیلے کو مار رہا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا قاتل نے گھر پہنچنے کے بعد لڑکی کو چھوڑ دیا ہوگا یا لڑکی کو بھی مار دیا ہوگا؟ اگر لڑکی بھی مر گئی تھی تو پھر اس قتل کا سراغ لگانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ ایک لحاظ سے یہ ایک اندھا قتل تھا۔ صرف جائے واردات پر موجود لڑکی جانتی تھی کہ قاتل کون ہے۔ اس طرح میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا اس لڑکی تک پہنچنا بہت ضروری ہے، اور اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے میرے پاس اس کی جوتی کا ایک پاؤں اور چوڑیوں کے چند ٹکڑے تھے۔ مجھے یہ کام خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ گاؤں کی ہر لڑکی کو بلا کر پوچھ گچھ کرتا اور ان کی جوتیاں اور چوڑیاں چیک کرتا۔ بہت سوچ کر آخر میں نے مخبروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے تمام مخبروں کو بلا کر جوتی کا بایاں پاؤں اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھا کر سمجھایا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔
مخبروں میں 2 ایسی عورتیں بھی تھیں جو لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی اور برتن مانجنے کا کام کرتی تھیں۔ ان کو میں نے خاص طور پر کہا کہ وہ ہر گھر پر نظر رکھیں۔ مرد مخبروں نے اپنی عورتوں کو بھی اس کام پر لگا دیا کہ وہ جوتی اور چوڑیوں والی کا سراغ لگائیں۔ مختصر یہ کہ میں نے ایسا انتظام کر دیا کہ پورے علاقے میں مخبر عورتوں اور مردوں کو پھیلا دیا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس میں موت کا باعث زیادہ خون بہہ جانا لکھا گیا تھا۔ زخموں کی تفصیل وہی لکھی تھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس میں صرف یہ اضافہ تھا کہ زخموں کی گہرائی اور سائز بھی لکھا گیا تھا۔ موت کا وقت اندازاً رات 10 بجے کے بعد کا لکھا گیا تھا۔ مقتول کے معدے میں نیم ہضم شدہ خوراک پائی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتول نے رات کا کھانا 8 بجے کے قریب کھایا ہوگا۔ چونکہ مقتول جیلا لاوارث تھا، اس لیے میں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو لاوارث قرار دے کر دفن کروا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی سے مخبروں کی طرف سے کسی خبر کا انتظار تھا۔ اس دوران میں نے مقتول جیلے کے قریبی دوستوں کو بھی تھانے میں بلا کر پوچھ گچھ کی۔ یہ 2 آدمی تھے جن کا مقتول کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ یہ دونوں بھی جواری اور بھنگ چرس کے عادی تھے۔ تھانے بلائے جانے پر وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے لوگوں سے پولیس والوں کا سلوک کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ پہلے چھوٹا عملہ ننگی گالیوں سے ان کا استقبال کرتا ہے اور پھر ایک آدھ گھونسا، تھپڑ یا چھتر ہر کوئی کار ثواب سمجھ کر مارتا ہے۔ میں نے تو دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اس عزت افزائی پر خاصے حیران نظر آ رہے تھے کہ تھانے دار نے انہیں کرسیوں پر بٹھایا ہے۔ دیکھو، جیلا تمہارا دوست تھا، میں نے ان سے کہا۔ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں تمہارے دوست کے قاتل کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، ایک نے بڑے فدویانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کسی عورت کے چکر میں قتل ہوا ہے، میں نے کہا۔ تمہاری اس کی یاری تھی، اس نے ضرور تمہیں بتایا ہوگا کہ اس کی کسی عورت کے ساتھ دوستی ہے اور وہ اس سے ملنے جاتا ہے۔ ہاں جی، دوسرے نے کہا، وہ اکثر بتایا کرتا تھا کہ ایک عورت اس کے ساتھ پھنس گئی ہے اور وہ اس سے چوری چھپے ملتا ہے۔ پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ کس سے ملنے جاتا تھا، میں نے پوچھا۔ نہیں ملک صاحب، پہلے نے کہا۔ وہ بڑا گھنا یعنی گہرا تھا جی۔ اس نے ہمارے بڑے اصرار کے باوجود بھی اس عورت کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہماری وجہ سے بات پھیل جائے گی اور اس کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ ویسے وہ بڑا چرب زبان آدمی تھا جی، دوسرے نے کہا۔ عورتوں سے دوستیاں لگانے کا شوقین تھا اور انہیں شیشے میں اتارنے کا فن جانتا تھا۔ میں نے تو اسے کئی بار کہا تھا کہ وہ ضرور کسی دن عورت کے چکر میں مارا جائے گا۔ دیکھ لیں، ایسا ہی ہوا ہے۔ ان کا جواب سن کر مجھے تھوڑی بہت امید بندی تھی کہ جائے واردات پر موجود عورت کا سراغ مل جائے گا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں اب تنکوں کے سہارے ڈھونڈنے لگا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو اور مخالف نے موقع دیکھ کر اس کو پکڑ کر قتل کر دیا ہو۔ میں نے جیلے کے دوستوں سے پوچھا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں تھی یا گزشتہ دنوں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ دونوں نے ایک جیسا جواب دیا کہ وہ لڑنے بھڑنے والا آدمی ہی نہیں تھا اور لڑائی سے بھاگتا تھا۔ اس کا آگے پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں، ایک نے کہا۔ جوئے اور چوری چکاری سے جو کماتا وہ عورتوں کو کھلاتا یا خود ہی عیش کرتا تھا۔ ان دونوں آدمیوں سے میں نے بہت سے سوالات پوچھے لیکن مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہ قتل میرے لیے درد سر بن گیا تھا۔ قتل کو 2 دن گزر گئے تھے اور میں ابھی تک تفتیش کے لیے کوئی لائن اختیار نہیں کر سکا۔ میں نے چوکیدار کو بھی بلا کر اس سے پوچھ گچھ کی تھی لیکن وہ بھی کچھ نہ بتا سکا تھا۔ اب میری تفتیش کا دار و مدار مخبروں کی کارگزاری پر تھا اور کوئی مخبر ابھی تک کام کی اطلاع لے کر نہیں آیا تھا۔ یہ قتل کے بعد تیسرے دن کی بات ہے، آدھا دن گزر چکا تھا۔ جیلے کے قتل کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران میں دوسرے کیس بھی نپٹا رہا تھا مگر میرا ذہن بار بار اسی لڑکی کی طرف جا رہا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ میں اس امکان پر بھی سوچنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جائے واردات سے بھاگ جانے والی لڑکی کا تعلق اس گاؤں سے ہی نہ ہو بلکہ وہ کسی قریبی گاؤں سے آئی ہو۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ کسی لڑکی کا اتنی دور رات کے اندھیرے میں ویران جگہ پر آ کر کسی مرد سے ملنا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، مرد کے لیے یہ کام مشکل نہیں کہ وہ کسی لڑکی سے ملنے کے لیے دور تک چلا جائے۔ میں ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا
کہ ایک مخبر عورت میرے پاس آ گئی۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جوش سے دمک رہا تھا۔ یہ تقریباً 35-36 سال کی عورت تھی۔ اس کا خامن پکا جواریہ تھا اور بھنگ باقاعدگی سے پیتا تھا۔ اگر کبھی جوئے میں جیت جاتا تو بیوی کو عیش کروا دیتا، ورنہ اس کی جان کو آیا رہتا اور اس سے پیسے مانگتا رہتا تھا۔ شوہر کی حرکتوں سے تنگ آ کر اس نے خوشحال گھروں میں جھاڑو اور برتن مانجنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ عورتوں کی مٹھی چاپی بھی کرتی تھی اور عورتیں خوش ہو کر اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی تھیں۔ اس طرح اچھے خاصے پیسے کما لیتی تھی۔ اس کا نام رانی تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والے جوش و خروش کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی کام کی بات معلوم کر کے آئی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیا خبر لائی ہے۔ آج تو آپ سے انعام لوں گی تھانے دار جی، اس نے مسکرا کر کہا۔ فضول باتیں نہ کرو اور کام کی بات کرو۔ میں نے سرد مہری سے کہا، اگر انعام والا کام ہوا تو انعام بھی ملے گا۔ رانی نے اپنے بدن پر لپٹی ہوئی چادر کے پلو کو سامنے کیا جو اس کی پشت کی طرف جھول رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس میں کوئی چیز بندھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ چیز کھول کر میری میز پر رکھ دی۔ یہ زنانہ جوتی کا دایاں پاؤں تھا۔ دیکھ لیں، وہی ہے، رانی نے کہا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ بالکل ویسی ہی جوتی ہے جیسی جائے واردات سے ملی تھی۔ میں نے رانی کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر بڑی تیزی سے اٹھ کر الماری سے جائے واردات سے ملنے والا جوتی کا بایاں پاؤں نکالا اور میز پر پڑے ہوئے دائیں پاؤں کے ساتھ رکھ دیا۔ جوتی کا جوڑا مکمل ہو گیا تھا۔ دونوں جوتیوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سائز اور ڈیزائن بالکل ایک ہی تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ رانی جو جوتی کا دایاں پاؤں لے کر آئی ہے وہ جائے واردات پر پائے جانے والی بائیں جوتی کا حصہ ہی ہے۔ یہ جوتی تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ میں نے رانی سے پوچھا۔ کوڑے کے ڈھیر سے، رانی نے کہا۔ میں نے رانی سے کہا کہ وہ پوری تفصیل سے سنائے۔ رانی نے مجھے جو بات سنائی وہ میں آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ گاؤں کے ایک طرف ایک بڑا پرانا جوہڑ بنا ہوا تھا جس میں اکثر گاؤں والوں کی بھینسیں بیٹھی رہتی تھیں اور بطخیں اپنی خوراک تلاش کرتی تھیں۔ اس جوہڑ کے کنارے کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہاں سارے گاؤں والے کوڑا پھینکتے تھے۔ رانی اس دن وہاں کوڑا پھینکنے گئی تو اسے کوڑے کے ڈھیر پر یہ جوتی پڑی نظر آ گئی۔ اسے چونکہ پہلے ہی قتل کی واردات کا علم تھا اور جوتی کا سراغ لگانے کے لیے کہا گیا تھا اور اسے اس جوتی کی تلاش تھی، اس نے فوراً جوتی اٹھا لی۔ جوتی تو مل گئی تھی لیکن جوتی والی کا سراغ لگانا ضروری تھا ورنہ جوتی بیکار تھی۔ جوتی نے خود تو نہیں بتانا تھا کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ یہ سراغ رسانی رانی نے خود کرنی تھی۔ رانی ذہین اور جہاں دیدہ تھی اور استادی چکر کھیلنا جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ 2-3 غریب عورتیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ اس نے جوتی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا اور باری باری ان عورتوں سے ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ اتفاق کی بات کہ دوسری عورت نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ رانی نے اسے جوتی دکھا کر کہا، دیکھو کیسی نئی جوتی کا ایک پیر کوڑے کے ڈھیر سے ملا ہے، شاید دوسرا بھی مل جائے، تم بھی خیال رکھنا، شاید۔ دوسرے پاؤں کو بھول جاؤ، اس عورت نے کہا، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کوڑے میں پھینکا تھا۔ اس عورت نے رانی کو بتایا کہ وہ چودھری جہانگیر کے گھر کام کاج کرتی ہے۔ کل اس کی بیوی تاجی نے کہا کہ یہ جوتی کوڑے میں پھینک دو۔ اس عورت نے کہا کہ کتنی خوبصورت اور نئی جوتی ہے، اس کا دوسرا پاؤں ہو تو مجھے دے دیں۔ تو اس کے جواب میں تاجی نے اسے بتایا کہ دوسرا پاؤں نہیں ہے، اس کی بڑی بہن یہ جوتی مانگ کر لے گئی تھی، اس نے کسی دوسرے شہر شادی پر جانا تھا، وہاں اس سے بایاں پاؤں گم ہو گیا، اس لیے اب یہ ایک پاؤں بالکل بیکار ہے۔ اس عورت نے جوتی کا یہ پاؤں کوڑے میں پھینک دیا جہاں سے یہ رانی کو مل گیا۔ اس کے بعد رانی یہ جوتی لے کر میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے رانی سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر اسے کہا کہ وہ تاجی کے گھر کام کرنے والی عورت کو میرے پاس لے کر آئے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ رازداری کا خاص خیال رکھے اور خاص طور پر یہ بات تاجی کو معلوم نہ ہونے دے۔ اس کے بعد میں نے رانی کو کچھ روپے انعام کے طور پر دیے تو وہ خوش ہو گئی۔ رانی نے میرے لیے اس الجھے ہوئے کیس کو حل کرنے کے راستے کھول دیے تھے اور مجھے پوری امید ہو گئی تھی کہ تاجی کے ذریعے میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ تاجی ہی وہی عورت تھی جو قتل کے وقت مقتول جیلے کے ساتھ کھڈ میں موجود تھی اور یہ قتل اس کے سامنے ہوا تھا۔ اس دوران کئی بار میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ قاتل کو بھی علم ہے کہ ایک عورت اس قتل کی عینی شاہد ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرے، لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا اور کسی عورت یا لڑکی کے قتل کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔
تقریباً آدھے گھنٹے بعد رانی اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئی جو تاجی کے گھر کام کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور رانی کو باہر جانے کو کہا۔ وہ عورت جوان سال تھی اور خاصی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رانی کے باہر جانے پر وہ مزید گھبرا گئی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا کہ وہ بالکل نہ گھبرائے، اس سے چند باتیں پوچھنی ہیں۔ میں نے اس کے دل سے پولیس اور تھانے کا ڈر نکال دیا، اور جب وہ بولنے پر آمادہ ہو گئی تو میں اس سے تاجی اور اس کے گھر کے متعلق سوال پوچھنے لگا۔ وہ میرے سوالوں کے جواب دیتی گئی۔ اس سے مجھے تاجی کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئیں وہ کچھ اس طرح تھی کہ تاجی کی شادی کو 3-4 سال ہوئے تھے اور اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا خاوند اکثر بیمار رہتا تھا، وہ ٹی بی کا مریض تھا۔ تاجی کی شادی کچھ دھوکے فریب اور کچھ برادری سسٹم کی وجہ سے ایک ٹی بی کے مریض سے کر دی گئی تھی۔ اس کے خاوند کے حصے میں باپ کی جائیداد میں سے خاصی زرعی زمین اور مویشی وغیرہ آئے تھے، اس لیے یہ خوشحال لوگ تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کیا تاجی اس گھر میں خوش ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس کا گھر والا ناکارہ ہو اس نے کیا خوش ہونا ہے جی، اس عورت نے کہا۔ عورت دال چٹنی کھا کر خوش رہ سکتی ہے مگر خاوند کی محبت کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاجی کا خاوند جسمانی لحاظ سے ناکارہ تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس کی شادی کی جاتی۔ اگر ان حالات میں تاجی نے کسی سے دوستی لگا لی تھی تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ تاجی اگرچہ گنہگار تھی لیکن تاجی سے زیادہ وہ لوگ گنہگار تھے جنہوں نے اسے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ سنا ہے تاجی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہے۔ سنا تو میں نے بھی ہے، اس عورت نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ میں اس گھر کا نمک کھاتی ہوں اور میں لوگوں کی باتوں میں آ کر نمک حرامی نہیں کروں گی کہ یوں ہی انہیں بدنام کرتی پھروں۔ میں نے اس عورت سے بہت گھما پھرا کر سوالات کیے اور اس سے یہ اگلوانے کی کوشش کی کہ تاجی فلاں آدمی سے ملتی ملاتی ہے، لیکن اس نے ایسا کوئی بھی اشارہ نہ دیا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ اسے تھانے بلایا گیا تھا۔ وہ چلی گئی تو میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ رانی کو میرے پاس بھیج دے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رانی میرے پاس آ گئی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ کسی کانسٹیبل کو بھیج کر تاجی کو تھانے بلوا لوں، مگر پھر میں نے رازداری کے خیال سے یہ کام رانی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے رانی کو بتایا کہ وہ تاجی کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ جائے۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اگر تاجی نہ آئی تو میں اسے کانسٹیبل بھیج کر بھی تھانے بلوا سکتا ہوں۔ تاجی سے کہہ دینا، میں نے رانی سے کہا، کہ میں نے اس کی عزت کا خیال رکھا ہے، اس لیے وہ بھی مجھ سے اپنی عزت کروائے۔ رانی نے کہا کہ وہ اگلے دن صبح تاجی کو ساتھ لے کر تھانے آ جائے گی۔ رانی چلی گئی تھی، اب شام ہونے کو آئی تھی۔ میں نے باقی کارروائی اگلے دن پر ڈالنے کا فیصلہ کیا اور تھانے سے نکل آیا۔ دوسرے دن میں تھانے میں بیٹھا ایک لڑائی جھگڑے کا کیس نمٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ہماری مخبر عورت رانی ایک عورت کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ میں جو جھگڑے کا کیس نمٹا رہا تھا، ایسے واقعات دیہاتی زندگی میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی نے دوسرے کی زمین پر لگا ہوا درخت کاٹ لیا تھا اور مالک کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ باتوں باتوں میں بات بڑھ گئی تھی اور نوبت ڈانگ سوٹے تک جا پہنچی تھی۔ دونوں طرف سے کچھ آدمی زخمی ہوئے تھے اور معاملہ تھانے تک آ گیا تھا۔ میری کوشش تھی کہ صلح صفائی کروا دوں، مگر دونوں میں سے کوئی فریق اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے لیے جیلے کا قتل مسئلہ بنا ہوا تھا، اس لیے میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ وہ لڑائی جھگڑے کے اس کیس کو دیکھے۔ میرا یہ ASI بڑا تیز ترار تھا اور جہاں موقع مل جاتا رشوت لینے سے نہیں چوکتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب یہ دونوں پارٹیوں سے مال بٹورے گا اور آخر صلح کروا دے گا۔ ان لوگوں کو بھیج کر میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ رانی اور اس کے ساتھ آنے والی عورت کو لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد تاجی کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی بھی اندر آ گئی۔ وہ نوجوان لڑکی نہیں تھی بلکہ جوان سال تھی۔ اگرچہ اس کی شادی کو 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، مگر کوئی بچہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر جوانی کی رونق اور بدن کی شادابی قائم تھی۔ اس کا رنگ گورا نہیں بلکہ گندمی تھا۔ اس کے نقوش میں جاذبیت تھی۔ اس کی ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا تاثر ہما وقتی تھا، یعنی وہ نہ بھی مسکرا رہی ہو تو لگتا تھا کہ مسکرا رہی ہے۔ ایسے چہروں سے اکثر مرد حضرات دھوکہ کھا کر
غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ قتل کی واردات اس کے سامنے ہوئی تھی اور وہ موقع کی گواہ تھی۔ میری نظر اس کے بازوؤں پر گئی، لیکن اس نے دونوں بازو چادر میں چھپا رکھے تھے۔ اس نے چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی کہ پورا بدن ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس کی چوڑیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا تو وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں نے رانی سے کہا کہ وہ باہر جا کر انتظار کرے۔